بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہیلتھ میزی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قدرت نے پھلوں اور سبزیوں کی صورت میں غذا کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے دوا کا انتظام بھی کیا ہے۔ ایسے ہی غذائی اجزاء میں میتھی بھی شامل ہے، جس کے پتے اور بیج غذا کے ساتھ ساتھ بطور دوا بھی استعمال ہوتے ہیں۔ میتھی کے پتوں اور بیجوں کا استعمال آپ کو ایک دو نہیں بلکہ درجنوں بیماریوں سے بچاتا ہے۔ طب مشرق میں تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر میتھی کی افادیت کا لوگوں کو پتہ چل جائے تو شاید ہی کوئی گھر ہو جس میں میتھی استعمال نہ کی جائے یا اس گھر میں میتھی دانہ موجود نہ ہو۔ لیکن ہیلتھ میزی چینل کی اس ویڈیو میں جدید تحقیق کی روشنی میں میتھی کے کچھ ایسے حیران کن پہلو سامنے لائیں گے جو جگر سے لے کر جلد تک نہایت مفید ہیں۔ ناظرین، طب مشرق میں میتھی کو ایک اہم طبی پودے کا مقام حاصل ہے۔ مثلاً چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے میتھی کے بیج پیس کر پیسٹ کی شکل میں جلد پر لگائے جاتے ہیں، جبکہ میتھی دانوں کو پوری رات کے لیے پانی میں بھگو دیا جائے اور اگلے دن اس پانی کو بالوں میں لگا کر 2 گھنٹوں کے لیے چھوڑ دیا جائے تو اس سے نہ صرف بال گرنا بند ہو جاتے ہیں بلکہ وہ گھنے اور لمبے بھی ہونے لگتے ہیں۔ ناظرین، میتھی مرد حضرات کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے، کیونکہ اس کو کھانے سے ان کی ازدواجی خوشیاں لوٹ آتی ہیں۔ جن افراد کو چکر آتے ہوں، نکاہت محسوس ہوتی ہو یا تھکن کا شکار ہوں، ان کے لیے بھی میتھی ٹونک کا کام کرتی ہے، کیونکہ اس میں فولاد ہوتا ہے۔ اس لیے قد نکالتے ہوئے بچوں، خاص کر اسکول جانے والے بچوں کو بھی میتھی ضرور کھلانی چاہیے۔ ناظرین، میتھی کا ساگ سردیوں میں استعمال ہونے والی ایک بہترین غذا ہے، جس میں فولاد کے ساتھ ساتھ وٹامن اے، وٹامن بی اور وٹامن سی بکثرت پایا جاتا ہے۔ میتھی کا ساگ نہ صرف پیشاب آور ہے بلکہ جسم سے بلغم کے اخراج میں مدد دیتا ہے۔ اس کا استعمال بدہضمی اور پیٹ کے افاراپن میں نہایت مفید ہے۔ میتھی کا ساگ جسم میں تیزابیت کی مقدار کو کم کرتا ہے اور اعصاب کی مضبوطی میں بھی مفید ہے۔ وہ افراد جنہیں کمر درد کی شکایت رہتی ہو، انہیں میتھی کا ساگ ضرور استعمال کرنا چاہیے، جبکہ جوڑوں کے درد، اعصابی کمزوری، لکوہ اور فالج جیسے امراض میں میتھی کے ساگ کا استعمال بہت افیکٹو اور مفید ہے۔ جن لوگوں کو بادی کا مرض ہو، یعنی کھانے کے بعد ان کے ہاتھ پاؤں سن ہونے لگتے ہوں یا مسوڑے پھول جاتے ہوں، ان کو عمومی طور پر اس کا استعمال رکھنا چاہیے۔ یعنی چاول، دہی، خمیری روٹی، آلو وغیرہ نقصان دیتے ہوں تو میتھی یا میتھی دانہ ضرور استعمال کریں۔ ناظرین، میتھی کے پتوں کو کسی بھی تیل میں ملا کر گلے کے باہر اور گردن کے ارد گرد مالش کی جائے یا پھر انہیں چائے کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے تو اس سے گلے کی خراش یا سوزش کا باعث بننے والے بیکٹیریاز کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے میتھی کے پتوں کو گرم پانی میں ابال کر اس کے غرارے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، میتھی دانوں کا قہوہ نزلہ، زکام، سینے کی تکلیف اور بلغم بننے کی بیماری میں اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ میتھی دانے کا قہوہ بنانے کے لیے 2 گلاس پانی لے کر اس میں 1 کھانے کا چمچ میتھی دانہ شامل کر کے اس قدر جوش دیں کہ 1 گلاس پانی رہ جائے، پھر اس میں شہد ملا کر پئیں۔ اس سے نہ صرف کھانسی میں فاقہ ہوتا ہے بلکہ گلے کی سوزش، بلغم اور گلے میں درد کی شکایات کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ قہوہ دمے کے مریض کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، جبکہ معدے میں اگر جلن ہو تو بھی یہ قہوہ فوری راحت پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کو استعمال کرانے سے ان میں بلغم کے امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ناظرین، شوگر اور گٹھیا کے مریض اگر روزانہ 1 گلاس پانی میں میتھی کے پتوں کا 10 گرام پیسٹ ڈال کر کے استعمال کرتے رہیں تو اس سے یہ دونوں بیماریاں خاصی حد تک کم ہو جائیں گی۔ ناظرین، میتھی کے بیج ذیابیطس کے علاج میں انتہائی ایفیکٹو پائے گئے ہیں۔ میتھی کے بیج روزانہ 20 گرام دردرے پیس کر کھانے سے صرف 10 دن کے اندر ہی پیشاب اور خون میں شکر کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ شوگر کے تناسب سے میتھی کے بیج کا روزانہ استعمال بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ ناظرین، میتھی پیٹ کے کیڑے مارتی ہے، ہاضمہ درست کرتی ہے اور بلغمی مزاج رکھنے والوں کو بہت فائدہ پہنچاتی ہے۔ قبض کی صورت میں میتھی کا 5 گرام سفوف گڑ میں ملا کر صبح سویرے اور شام کے وقت کھایا جائے تو آنتوں کی کارکردگی بحال ہو جاتی ہے اور قبض بھی ختم ہو جاتی ہے، جبکہ جگر کو بھی تقویت پہنچتی ہے۔ چہرے پر کیل مہاسوں کا خاتمہ کرنے کے لیے 4 کپ پانی میں 4 کھانے کے چمچ میتھی دانہ شامل کر کے رات بھر کے لیے رکھ دیں۔ صبح اس پانی کو چھان کر 15 منٹ تک ابالنے کے بعد ٹھنڈا کر لیں۔ یہ پانی روزانہ 2 مرتبہ چہرے کی جلد پر لگانے سے کیل مہاسے ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح بلیک ہیڈز کے خاتمے کے لیے 3 کھانے کے چمچ میتھی دانہ 2 کپ پانی میں اتنا ابالیں کہ پانی 1 کپ رہ جائے۔ اب میتھی دانے کا پیسٹ بنا لیں اور اس پیسٹ کو اپنے بلیک ہیڈز اور کھلے مساموں پر لگا لیں۔ اسے خشک ہونے دیں، پھر چہرے پر اسکرب کر کے اتار لیں۔ پہلی دفعہ کے استعمال سے آپ واضح فرق محسوس کریں گے اور روزانہ کے استعمال سے بلیک ہیڈز ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔
ناظرین، فولک ایسڈ، وٹامن اے، وٹامن کے اور وٹامن سی کے ساتھ ساتھ پوٹاشیم، کیلشیم اور آئرن سے بھرپور میتھی دانے بالوں کا گرنا روک کر ان کو گھنا اور خوبصورت بناتے ہیں اور خشکی سے نجات دلانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے میتھی دانوں کی تھوڑی سی مقدار کو کوکونٹ آئل میں ڈال کر 2 سے 3 ہفتوں کے لیے ایسے مقام پر رکھ دیں جو ٹھنڈا ہو اور وہاں سورج کی روشنی نہ پہنچ سکے۔ اس بات کا بھی خیال رہے کہ تیل کی یہ بوتل اچھی طرح بند ہو اور اس میں ہوا کا گزر نہ ہو۔ اس کے بعد یہ تیل ہفتے میں 3 بار لگانے سے بالوں کی قدرتی خوبصورتی، موٹائی اور چمک دمک بحال ہو جائے گی اور ان کی قدرتی نشو و نما اور گھنے پن میں بھی اضافہ ہوگا۔ ناظرین، وہ افراد جنہیں دل کے دورے کا خطرہ ہو، اگر وہ بھی صحت بخش غذا کے ساتھ ساتھ میتھی دانے کا استعمال جاری رکھیں تو ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑی حد تک ٹل جاتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر کبھی دل کا دورہ پڑ بھی گیا تو اس سے دل کو پہنچنے والا نقصان کم سے کم رہے گا، کیونکہ میتھی کا استعمال خون کی رگوں میں نرمی بحال کرتا ہے اور ان کی قدرتی لچک واپس لاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق میتھی دانہ اور اس کے پتے جسم میں موجود کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں بہت مفید ہیں۔ میتھی کولیسٹرول اور ٹرائی گلیسرائڈز کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ ٹرائی گلیسرائڈز خون میں پایا جانے والا ایسا فیٹ ہے جس کی زیادہ مقدار دل کی بیماریوں کی وجہ بنتی ہے۔ ناظرین، جگر کو تندرست رکھنے، گردوں کو صاف رکھنے اور مثانے کو ہر طرح کے گند سے صاف کرنے کے لیے میتھی بہترین چیز ہے۔ یہ جسم میں زہریلے مادوں کی صفائی میں جگر کی مدد کرتی ہے اور یوں ہمارے جسم میں فاسد مادے جمع ہونے نہیں پاتے۔ اس طرح ہم ایسی درجنوں بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں جو جسم میں فاسد مادوں کی موجودگی کی وجہ سے لاحق ہوتی ہیں۔ موٹاپے اور زائد وزنی کے شکار افراد بھی اگر روزانہ 3 مرتبہ صرف 350 ملی گرام میتھی دانہ 2 سے 6 ہفتوں تک روزانہ استعمال کرتے رہیں تو اس سے جسمانی چربی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جبکہ میتھی کے باعث بھوک نہیں لگتی اور کم کھانے کے نتیجے میں آپ کا وزن قابو میں رہتا ہے۔ ناظرین، پیٹ میں گیس کی شکایت ہو تو چٹکی بھر میتھی کے بیج لے کر پانی سے پھانک لیں، فوری افاقہ ہوگا۔ میتھی دانہ ہر طرح سے خواتین کے لیے بہترین ہے۔ بچوں کو دودھ پلانے والی مائیں میتھی کو کسی بھی شکل میں استعمال کریں، ان کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اس کے علاوہ بچے کی پیدائش کے بعد ہونے والی کمزوری میں بھی میتھی دانے کے استعمال سے بہت افاقہ ہوتا ہے۔ ایک چٹکی میتھی دانہ 1 گلاس نیم گرم پانی کے ساتھ پینے سے خواتین کو ماہواری کے درد سے نجات ملتی ہے، خاص طور پر حیض سے 2 یا 3 دن پہلے۔ اگر اس ریمیڈی پر عمل کیا جائے تو ماہواری کی وجہ سے ہونے والی دوسری پریشانیوں سے بھی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ بواسیر کے مرض میں میتھی کے مسلسل استعمال سے خون آنا بند ہو جاتا ہے، خاص طور پر اگر اس کے ساتھ انجیر کا بھی استعمال کیا جائے تو فوائد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بواسیر کے لیے ایک ریمیڈی بہت مفید ہے جس کو تیار کرنے کے لیے 2 گرام میتھی دانے اور 250 گرام چھوٹی الائچی لے لیجئے اور دونوں کو باریک پیس لیجئے۔ دن میں 2 یا 3 بار چائے والا 1 چمچ دودھ یا پانی کے ساتھ استعمال کیجئے۔ یہ نسخہ بواسیر کے علاوہ پرانی گیس، تبخیر، بدہضمی، کھٹی ڈکاریں، سینے کی جلن، پیٹ کی جلن، پیٹ پھولنا، کھانا کھاتے ہی نیند آنا اور کھانا کھاتے ہی طبیعت میں اکتاہٹ اور بیزاری جیسے امراض کے لیے بھی نہایت مؤثر ہے۔ ناظرین، یاد رہے میتھی دانہ خشک اور گرم مزاج رکھتا ہے، اس لیے گرم مزاج افراد اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں تاکہ وہ آپ کو بتا سکے کہ اس کا استعمال آپ کے لیے کتنی مقدار میں اور کس حد تک مناسب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو موذی امراض، ناگہانی آفات اور رزق حرام سے بچائے رکھے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔